بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 21 اگست 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ انفو ٹی وی چینل لاتا ہے سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات کریں گے جو غیر ملکی ہونے کے ناطے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ میں سعودی امریکی فوٹوگرافرز کی تصویر کی نمائش۔ جدہ میں تصاویر کی مشترکہ بین الاقوامی نمائش کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں سعودی عرب اور امریکہ کے فوٹوگرافرز کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عربین سوسائٹی فار کلچر اینڈ آرٹس میں ہونے والی یہ نمائش امریکی کونسلر جو ہے وہ جنرل فارس وائے کی سرپرستی میں منعقد کی گئی ہے۔ یہ نمائش جو ہے وہ فوٹوگرافی کے عالمی دن کے حوالے سے پروگرام کا حصہ ہے، جس میں 48 ایسی تصاویر رکھی گئی ہیں جن میں سعودی عرب اور امریکہ کی ثقافتی زندگی کو دکھایا گیا ہے۔ تصاویر میں شکاگو تھیٹر، الاولیاء کی مرایا بلڈنگ، سان فرانسسکو کے سنہری پل اور کئی دوسرے اہم مقامات کی تصویر ہیں۔ سعودی عرب کے قومی دن اور یوم آزادی پر دونوں ملکوں میں ہونے والی سرگرمیاں بھی تصاویر میں دکھائی گئی ہیں۔ بحرین کی افغان شہریوں کو نکالنے کے لیے ایئرپورٹ کے استعمال کی اجازت۔ بحرین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اپنے ملک میں ٹرانزٹ یا عارضی قیام کی سہولت کی اجازت دے رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بحرین نے ہفتے کو الگ صبح یہ بیان جاری کیا ہے۔ بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا تعینات ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کو قطر میں العدید ایئر بیس پر مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ طالبان کے خوف سے ملک چھوڑنے والے افغان شہریوں کو امریکہ العدید ایئر بیس پہنچا رہا تھا۔ ایک ہفتے میں 15,900 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب میں اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 15,900 افراد پکڑے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق غیر قانونی تارکین کے خلاف جاری مہم کے تحت گرفتار ہونے والے افراد کی تعداد 12 اگست سے 18 اگست 2021 تک کی ہے۔ غیر قانونی تارکین پاک وطن مہم کے تحت کام کرنے والی مشترکہ فورس نے کہا ہے کہ مذکورہ عرصے کے دوران 454 افراد کو سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی طرح 23 ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو ملک کی سرحد عبور کر کے غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ غیر قانونی افراد کو ٹرانسپورٹ اور مدد فراہم کرنے والے 8 افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے 91 میں یوم الوطنی کا لوگو جاری کر دیا گیا۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے سعودی عرب کے 91 یوم الوطنی کا لوگو جاری کر دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یوم الوطنی کا قومی دن کی بصری شناخت ہے جسے تمام مواقع میں استعمال کیا جائے گا۔ نیا لوگو سعودی عرب کے نقشے پر مشتمل ہے جس کے اندر حی لنا دار لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہمارا گھر ہے۔ نیا لوگو سعودی عرب کے ویژن 2030 کی عکاسی کرتا ہے، جس میں رنگوں کا انتخاب خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں ملک میں جاری جو ہے وہ بڑے منصوبوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان منصوبوں میں ریڈ سی پروجیکٹ، نیوم دی لائن، سعودی گرین، ریاض میٹرو اور اس کے علاوہ القدیہ پروجیکٹ اور کئی دوسرے اہم پروجیکٹ شامل ہیں۔ اتھارٹی نے کہا ہے اس سال یوم الوطنی کی تقریبات میں یہی لوگو استعمال کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کا یوم الوطنی 23 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کچرا تلف کرنے کا نیا قانون، خلاف ورزی پر قید اور جرمانہ۔ سعودی عرب نے کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے نیا قانون جاری کیا ہے جو کچرا جمع کرنے، منتقل کرنے، چھٹائی کرنے، ذخیرہ کرنے، درآمد اور برآمد کرنے، ٹریٹمنٹ اور محفوظ طریقے سے تلف کرنے سمیت تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ خلاف ورزی پر جرمانہ اور سزا بھی دی جائے گی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق نیا قانون 11 فیصلوں پر مشتمل ہے جن میں قانون کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس سے متعلق قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ نئے قانون کے مطابق کاروباری اور رہائشی کچرا جمع کرنے کی 2 سالہ فیس کی وصولی کا اختیار وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری کے پاس رہے گا۔ اب نئے قانون کے مطابق کچرے کے انتظامات دیکھنے والا قومی مرکز مدت ختم ہونے سے پہلے نیا مالی نظام تیار کرے گا۔ نئے قانون کے ضوابط عسکری کچرے، ایٹمی اور جوہری فیصلے پر نافذ نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے کسی بھی پروگرام کے لیے قومی مرکز سے لائسنس حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ توقع ہے بیرون ملک سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین آئیں گے۔
حج اور عمرہ کمیٹی کے رکن ہانی جو بن العمیری ہیں، انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ بیرون ملک سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین آئیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں سے عمرہ زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ موسم کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت عمرہ زائرین آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ دنوں میں اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے ہر ممکن تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضوابط کے مطابق عمرہ زائرین کو کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینا ہوگی۔ اس وقت صرف ان محدود ممالک ہیں، ان سے عمرہ زائرین کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تاہم آنے والے وقت میں مزید ممالک کا اضافہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب سے ابوظبی جانے والے ہوٹل قرنطینہ کی شرط سے مستثنیٰ۔ ابوظبی محکمہ سیاحت اور جو ثقافت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب سمیت گرین لسٹ میں شامل ممالک سے ابوظبی آنے والے ہوٹل قرنطینہ کی شرط سے مستثنیٰ کر دیے گئے ہیں۔ اماراتی خبررساں ایجنسی وام کے مطابق گرین لسٹ میں سعودی عرب کے علاوہ بحرین، چین، ہانگ کانگ، سنگاپور، آئرلینڈ، برونائی، آسٹریلیا اور البانیہ شامل ہیں۔ ابوظبی محکمہ سیاحت کا کہنا ہے کہ گرین لسٹ کورونا وائرس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں اپ ڈیٹ کی جاتی رہی ہے، آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ نئی گرین لسٹ میں شامل ملکوں سے آنے والوں کو جو استثناء دیا گیا ہے، اس پر جمعہ 20 اگست صبح 12 بجے سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ امارات کی سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق اگر کسی نے سفر سے 28 دن پہلے ویکسین کی آخری خوراک لی ہوگی تو ابوظبی اور بحرین، یونان، سیشلز اور سربیا آنے جانے والوں سے سفر کے وقت ہوٹل قرنطینہ کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ 2 سعودی کمپنیوں کا جدید ڈرون تیار کرنے کا معاہدہ۔ 2 سعودی کمپنیوں نے جدید اور متعدد ضروریات پوری کرنے والے ڈرون کی تیاری میں شراکت داری کا معاہدہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شراکت داری سے تیار ہونے والا اسکائی گارڈ نامی ڈرون نگرانی اور کئی ٹیکنیکل کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپریشن روم کے ذریعے اسے مکمل طور پر کنٹرول کیا جائے گا، جبکہ متحرک اسٹیشن کے ذریعے بھی اسے اڑایا جا سکتا ہے۔ عسکری امور کے مغربی میگزین ڈیفنس نیوز کا کہنا ہے کہ ایڈوانس الیکٹرانک کمپنی اور شہزادہ سلمان سینٹر برائے دفاعی ریسرچ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ یہ ڈرون بری، بحری اور سمندری افواج کے استعمال میں ہوگا۔ اس کے ذریعے سے ٹارگٹ کی نشاندہی زیادہ بہتر انداز میں کی جا سکتی ہے۔ یہ ڈرون زیادہ سے زیادہ 18,000 فٹ کی بلندی پر اڑ سکتا ہے اور اس میں انتہائی جدید کیمرے نصب ہیں۔ باہا میں شہد میلہ 10 دن میں 1 ٹن شہد فروخت۔ باہا میں منعقد شہد میلے میں اب تک 1 ٹن شہد فروخت ہو چکا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہد میلہ باہا ریجن میں گزشتہ 10 دنوں سے جاری ہے۔ میلے کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مختلف قسم کے شہد کی قیمتیں 300 ریال سے 1200 ریال کلو تک ہیں۔ بیری کا شہد جو سب سے زیادہ مقبول ہے، یہاں خالص دستیاب ہے، جس کی اوسط قیمت 350 ریال کلو ہے۔ میلے میں شہد کی مکھیاں بھی سیل ہو رہی ہیں، نیز شہد کی مکھیاں پالنے کا سامان بھی دستیاب ہے۔ میلے میں شہد فروش شہری یحییٰ بن تیران نے کہا کہ الباہا کا شہد سب سے زیادہ مشہور اور اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ عام طور پر سنہرے رنگ کا شہد لوگوں میں مقبول ہے، مگر سفید رنگ کا مجری نامی شہد انتہائی نادر قسم ہے۔ اس کے لیے شہد کی مکھی ایسے پھولوں سے رس نکالتی ہے جو صرف سال میں چند دن کے لیے کھلتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے ریاض کے ریسٹورنٹ میں سعودی لڑکی نے ویٹر کی ملازمت کر لی۔ ریاض کے ایک ریسٹورنٹ میں سعودی لڑکی رینا الزہرانی نے ویٹر کی ملازمت کر کے ایک مثال پیش کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریناد الزہرانی کا کہنا ہے کہ ایسے ریسٹورنٹ میں ملازمت پسند ہے، کام بھی کر رہی ہوں اور اس سے لطف بھی اٹھا رہی ہوں۔ ریناد الزہرانی نے بتایا کہ ریسٹورنٹ میں جو کسٹمر آتے ہیں وہ عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ سعودی لڑکی کا کہنا ہے کہ جو بھی کام کریں اپنی پسند کا کریں، کسی بھی کام کو کمتر نہ سمجھیں، کام وہی اچھا ہے جو آپ کو پسند ہے۔ کئی علاقوں میں ہفتے سے بدھ تک بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ ہفتے سے بدھ تک سعودی عرب کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ تیز ہوائیں چلیں گی جو گرد آلود ہواؤں کی شکل اختیار کر لیں گی۔ بیان میں موسمیات کے قومی مرکز نے مزید کہا کہ عسیر، جازان، باہا، مکہ مکرمہ اور نجران کے علاقوں میں بدھ سے بارش کا امکان ہے، جس سے سیلاب آ سکتا ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے متعدد مقامات پر بھی بارش کی لپیٹ میں ہوں گے، جبکہ ریاض ریجن کے جنوبی علاقے خصوصاً وادی التواثر اور الفلاج بارش سے متاثر ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔